السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ آج ہم بات کریں گے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جو ہے ایم کیو ایم وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ مختلف معاملات کے اوپر جو ہے وہ وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے اندر جہاں دیگر سینئر ایم کیو ایم کی لیڈرشپ موجود تھی، وہاں پر جو ہے جو حالیہ جو دورے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے۔ اس ملاقات کا بھی احوال جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ اب کیا پروجیکٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اور جو صورتحال ملک کی چل رہی ہے اس پر حکومت کیا آگے اپنا حکمت عملی بنا رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رکن صوبائی اسمبلی ہیں اعجاز الحق صاحب، ایم کیو ایم کے رہنما ہیں۔ اعجاز صاحب، تھوڑا سا احوال بھی بتائیے گا۔ آپ عام ملاقات ہوئی ہے اور ایک بڑا دورہ وزیر اعظم صاحب کر کے آئے ہیں مختلف ملکوں سے، اور پاکستان کی ایک پوزیشن بہت نمایاں دیکھی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ اس موضوع پر لب کشائی کر سکوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لانا چاہیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ پاکستان کی جو ورلڈ وائڈ انٹرنیشنلی پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہے ابھی قطر پہلے کے بنسبت، شکر الحمدللہ۔ دیکھیں، یہ جو ملاقات ہے، یقیناً ایم کیو ایم پاکستان کی وفد جب بھی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کرتی رہی ہے یا کر رہی ہے یا آج جو ملاقات ہوئی ہے، سب سے مین ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہوتی۔ کراچی کے تعمیر و ترقی کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جس بھی پلیٹ فارم میں ہو وہ بات کی جا سکے، اور دوسری بات کہ انٹرنیشنل فورم پہ جس طریقے سے پاکستان کو پذیرائی ملی ہے اور جس طریقے سے عزت افزائی ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی مبارکباد جاتی ہے اس کی۔ تو ایک تو وہ تھا، دوسرا کراچی شہر کی تعمیر و ترقی ہے، کیونکہ ہمارا تو ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ کراچی شہر کی تعمیر و ترقی سے نہ صرف سندھ وابستہ ہے بلکہ پورا پاکستان کی وابستگی بھی اسی شہر سے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، وقتاً فوقتاً یہ ہماری کوشش رہتی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی کہ کس طریقے سے شہری سندھ کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا جا سکے تاکہ پاکستان کی تعمیر و ترقی ہو سکے۔ اور ساتھ میں جو کنڈیشن افغانستان کے ساتھ ایک جنگا ماحول چل رہا ہے پاکستان کا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں بھرپور۔ اور افغانستان کی اس آپ نے کے بات کی اعجاز الحق صاحب، جہاں یہ معاملہ چل رہا ہے بین الاقوامی سطح پر، وہاں پر کراچی کے اندر بھی بہت ساری مقامات پر جو ہے پاکستان بھر کے عام ترین شہروں، بالخصوص کراچی کے اندر افغان جو ہے وہ بستی قائم ہے، ادھر بہت بڑے بڑے اب تنازع شروع ہو چکے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ ایشو چل رہا ہے، دوسری طرف وہاں پر بھی ایک الگ سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جناب سرکاری لینڈ ہے، اب وہاں سے وہ جو نکالے جا رہے ہیں لوگ، مگر ساتھ ساتھ وہاں پر پھر کچھ نامعلوم افراد آ رہے ہیں جو وہ قبضے کی بات کر رہے ہیں اور ایک الگ پرسپشن کریٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی کوئی بات اس طرح کی بھی ہوئی ہے کہ مطلب یہ کیا میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے شکر الحمدللہ کہ پاکستان نے اپنے برادر ملک افغانستان کے ساتھ افغانستان کو جتنی سپورٹ کی جا سکتی تھی، افغانیوں کو جتنی ہم یہاں پہ جتنا مہمان بنا کے رکھا جا سکتا تھا، اپنا کھانا شیئر کیا، اپنی جگہ شیئر کی، ہر طرح کی ہم نے ان کو سپورٹ دی۔ تو وہ یقیناً کہ وہ کبھی نہ کبھی ان کو جانا تھا، اور افغانستان کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو گئے، شکر الحمدللہ۔ تو اب وہ واپس جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایشو یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ابھی نہیں 70 کی دہائی نہ 80 کی دہائی میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے مہمانوں کو، بھائیوں کو، پڑوسیوں کو بلا تو رہے، لیکن ایک دن یہ لوگ ہمیں ہی مارنے کے لیے دوڑیں گے۔ وہ ویسے ہی سچ ثابت ہوا، آج انڈیا کے ساتھ مل کر ہم پہ مقابلہ کیا جا رہا ہے، ہم پر بمباری کی جا رہی ہے، ہم سے ہی فائٹ کی جا رہی ہے، چونکہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے، یہ خواب ہی رہے گا۔ تو اب رہی بات کراچی سے افغانی بستیوں کا خالی ہونا اور یہاں سے جانا، دیکھیں میں کسی قوم کا نام نہیں لینا چاہتا، جو لوگ ہمیں بانیان پاکستان کی اولادوں کو مختلف قسم کے ناموں سے پکارتے تھے، وہ آج پورے سندھ نے، پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ اندرون سندھ کے اندر سے وہ قوم پرست لوگ کس طریقے سے اپنے باپ کا مال سمجھ کر یہاں پر کود رہے ہیں سرکاری زمینوں پر۔ میں یہاں پر علی بھائی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے کہ ان زمینوں میں کوئی کیڈٹ کالج بنا دیا جائے، کوئی سستی اسکیم بنا دیا جائے، غریبوں کو بانٹا جائے، لیکن میرا نظریہ اکثر مختلف ہے، کیونکہ میرا حلقہ اورنگی ٹاؤن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے سارے جو علاقے خالی ہوئے ہیں، گھر خالی ہوئے ہیں، ہمارے کچھ پاکستانی عرصہ 50-53 سال سے بنگلہ دیش کے اندر محصورین پاکستان کے کیمپوں پہ موجود ہیں، جن کو عرف عام میں بہاری کہا جاتا ہے۔ کیوں نہ یہ موقع اچھا نہیں ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ایک قرارداد لائیں اور قرارداد کو پاس کرا کے وفاقی حکومت کو ہم بتائیں
کہ بھائی یہ جگہ خالی ہو گئی ہے, ان گھروں میں بسانے کے لیے بنگلہ دیش سے میسور پاکستان کو لا کر یہاں پہ بسایا جائے, جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے آج تک بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات وہاں تک جانی چاہیے کہ ان کا ٹائم ہے. اب پاکستان کی کنڈیشن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہے. اب ہمیں چاہیے ان بھائیوں کو جن کو ہم نے کہیں نہ کہیں بھلا دیا تھا حکومتی لیول میں, ان کو یاد کر کے ان کو ان افغان بستیوں میں لا کے بسایا جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ان کا جو حق بنتا ہے ان کو وہ حق پہنچنا چاہیے. سر یہ آپ میرے پروگرام میں تو بات کر رہے ہیں, مگر اسمبلی فلور کے اندر بھی کوئی بات اس طرح کی گئی ہے, کوئی معاملہ اس طرح کا اٹھا ہے یا کریں گے انشاءاللہ, چیزیں چل رہی ہیں. پہلے ان قبضہ گیروں سے, ان قوم پرست قبضہ گروپوں سے اور مختلف قسم کے جو نام آ رہے ہیں, یقیناً سیاسی لوگ ہیں. ان سے پہلے حکومت وقت جو ہے وہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان سے ان زمینوں کو حکومت سندھ نے کام کیا قبضہ چھڑائیں. اس پہ تو باقاعدہ پولیس نے آرڈر جاری کیے ہیں کہ جناب یہ قبضے مافیاز جو ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں تو اس کو روکا جائے. آپریشن باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. میرے خیال سے ایسا نہیں ہے, لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سندھ پولیس کے جو جوان ہیں, خاص کر جو ڈی آئی جی ویسٹ ہے عرفان بلوچ صاحب, انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور انہوں نے بھی انیشیٹو ظاہر سی بات ہے کمپلینس پہ لیا, لوگوں نے بھرپور کمپلین کیا, لیکن شکر بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم یہ انیشیٹو لیا اور آئی جی صاحب کو خط لکھا کہ یہاں پر قبضے ہو رہے ہیں, اس کو روکا جائے. شکر الحمدللہ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب ہمیں بھی پتا ہے کہ کون لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ویڈیو بنا بنا کے کہہ رہے ہیں کہ افغانی یہاں سے چلے گئے, آپ لوگ آ جاؤ اندرونی سندھ سے اور یہ تمہاری زمین ہے, تمہارے آبا و اجداد کی زمین ہے, تم یہاں کے مالک کو آ کے قبضہ کر لو. وہ میرے خیال سے وہ مناسب نہیں ہے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر, ورنہ میں کہتا کہ علی بھائی آپ ویڈیو چلا کے دکھا دیں کون سی زبان بول رہے ہیں وہ اور کس لینگویج میں بلا رہے ہیں اپنے بھائیوں کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان لوگوں کو جن کو ہم نے 53-54 سالوں سے بھلا دیا ہے ان کو یاد کرنے کا ٹائم ہے. ہمارے پاس اسپیس بھی بن گیا ہے, پاکستان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو رہی ہے, تو ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جانی چاہیے. ان کو بنگلہ دیش سے بلا کر ان جگہوں میں, ان ایریاز میں یہاں پہ بسانا چاہیے اور حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اچھا, بہت مناسب آپ کا ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے یہ مشورہ بھی. میں ساتھ یہ بھی چاہوں گا کہ کچھ ایلوکیشن ہوئی تھی بجٹس کی وفاقی حکومت کی جانب سے, اور اس میں بھی ایڈ آن کیا گیا تھا کہ جی ترقیاتی کام کراچی کے اندر ہوں گے. وہ معاملہ اب تک کہاں پہنچا, اور کچھ اراکین اسمبلی سندھ کے جو ہیں ان کو بھی کچھ بجٹ ایلوکیٹ ہوئے تھے. تو تنازع یہ تھا کہ بلدیاتی حکومتیں ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ جی وفاق جو ہے وہ بلدیاتی حکومتوں کو فنڈ دے تاکہ بہتر انداز میں کام ہو سکے, کیونکہ سارے انجینئرز اور سارے معاملات انہی کے پاس ہیں. آپ کا اس کے اوپر, آپ کی پارٹی کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ مجھے علی بھائی ہنسنا چاہیے اس کے جواب میں نا, اور کہکا لگا کے ہنسنا چاہیے. وہ اس لیے کہ 17 سالوں سے متواتر بلا شرکت غیر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس صوبے میں موجود ہے, اور پچھلے 5.5 سے 5.5 سالوں سے بلدیاتی نظام یہاں پر موجود ہے. میں 5.5 سال یا 5 سال کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ بلدیاتی نظام کو غالباً کوئی 3 سال, 2.5 سے 3 سال ہوئے ہیں, اور مرتضی وہاب صاحب 3 سالوں سے شہر کے میئر ہیں, اور اس سے پہلے 2 سے 2.5 سال ہوئے اسی شہر کے ایڈمنسٹریٹر رہے. تو ایسا کون سا تیر مار دیا ہے کہ جس کے اوپر آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکے؟ آپ نے 17 سالوں کے اندر جو بچا کچا تھا, جس کو MQM پاکستان نے اس شہر کو بنایا تھا, اس کو بھی تباہ کر دیا, برباد کر دیا. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید 17 سالوں کے اندر 22,000 ارب روپے آپ نے کرپشن کے نظر کیے, اپنے جیب بھرے, اپنے گھروں کو بھرا اور اپنی نسلوں کے لیے جمع کیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ MQM پاکستان کی جو MNAs فنڈ ہے, کیونکہ MQM پاکستان وفاقی حکومت میں موجود ہے, وہ فنڈ بھی لائیں اور آپ کے حوالے کر دیں تاکہ آپ کرپشن کی نظر کر دیں. میں کہہ رہا ہوں اگر ٹاؤن میں جماعت اسلامی تو ان کو دے دیں, ان سے کام کرا لیا جائے, مطلب کام تو ہو. بلدیاتی حکومت یہ موقف بڑا المیہ تو یہی ہے کہ جو جماعت, ہم تو پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کراچی دشمنی پر مبنی کام کر رہی ہے اور کر رہی ہوتی ہے اور کرے گی ہمیشہ, کیونکہ آج دیکھیں نا تمام لیول کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد, اس کے باوجود وہ کراچی پہ ڈیلیور نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے نیت کا مسئلہ ہے, تعصب کا مسئلہ ہے, کراچی سے دشمنی کا مسئلہ ہے. یہاں پر ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہی جو اپنے مشن میں گامزن ہے, لیکن دوسری طرف جو بڑے بڑے دعوے کرنے والی, کراچی شہر کو بنانے کے دعوے کرنے والے, کراچی کا دم بھرنے والے, کراچی کے بیٹے اپنے آپ کو کہنے والے, میں تو کہوں گا جماعت اسلامی سے بڑی مناسب جماعت تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز اس شہر کے اندر موجود ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کرپشن کا جو قصہ ہے صرف وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ زیادتی ہو جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی اگر 100 روپے میں 90 روپے کرپشن کر رہی ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے جماعت اسلامی کے بھائی 92 روپے کر رہے ہیں. تو
تو یہاں پر آپ نے ایک SSGC کا نوٹیفیکیشن بھی دیکھا ہوگا، روڈ کٹنگ کے مد میں 14 ارب روپے پورے کراچی شہر کو دیے گئے، اس میں سے ٹاؤن سے سب سے زیادہ جو پیسے ملے وہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کو ملے. تو یہ لگائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم لگا رہے ہیں نا، اب لگانا شروع ہو گئے ہیں آپ، وہ کہہ رہے ہیں ہم لگانا شروع ہو گئے، اب دیکھیں آپ کو سڑکیں نظر آئیں گی نا. علی بھائی قانونی طریقہ کار ہے نا، آپ اپنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کراچی شہر میں ہر کسی کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، کیونکہ کراچی شہر سب کو روزگار دیتا ہے، سب کو پالتا ہے. یہ کراچی شہر پورے سندھ کے کونے کونے کو 97% جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے تاکہ سندھ کے باسی کھا سکیں، اور 70% ریونیو جنریٹ کر کے پاکستان کے کونے کونے تک اسی شہر سے پہنچتا ہے تاکہ پورا پاکستان کا معاشی نظام چل سکے. یہی کراچی شہر ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، بلدیاتی صورتحال کر لوں ایک منٹ میں، یہی کراچی شہر جو ماں کی طرح پورے پاکستانیوں کو جگہ دیتی ہے. اچھا اب جماعت پلان کر رہی ہے تو وہ کام کر لیں، ہمیں بھی کرنے تھے. ہمارے وفاقی حکومت سے اگر MNAs کو پیسے مل رہے ہیں، اگر وہاں کی وفاقی ایجنسی یہاں پہ کام کرنا چاہتی ہے تو مریخ پہ تھوڑی کام کر رہی ہے، چائنا پہ یا پھر فلسطین یا اسرائیل پہ تھوڑی کام کر رہی ہے، اسی کراچی شہر پہ کر رہی ہے نا. آپ اپنے KMC اپنے حصے کا کام کریں، TMC اپنے حصے کا کام کریں، سندھ حکومت اپنے حصے کا کام کرے، وفاقی حکومت کو بھی اپنے حصے کا کام کرنے دیں. آپ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کچھ کرتی نہیں ہے. جب وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے شراکت دار MQM پاکستان کے MNAs اپنے پیسے لا کر اس شہر کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ کیا منافقت نہیں ہے سراسر؟ اچھا اجاز صاحب، اس کے حوالے سے بتائیے گا، کوئی بلدیاتی آئندہ الیکشنز کے حوالے سے MQM کوئی تیاری کر رہی ہے؟ کیا پلانز ہیں؟ یا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب پھر بائیکاٹ کا کوئی اعلان ہو جائے گا؟ چونکہ وہ جو معاملہ تھا جس کے اندر ہم بات کر رہے تھے کہ جی آرٹیکل 140A کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، کیا اس کے اوپر ہو گیا ہے امپلیمنٹیشن؟ اور اگر نہیں ہوا تو اس کے اوپر وہ ورکنگ کہاں ہے MQM کی، جو ہمیں بڑا ایک نظر آ رہا تھا کہ جناب اس کے اوپر تو سب سے پہلے جو ہے امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے شکر الحمدللہ MQM پاکستان نے شہر کا مقدمہ ہر پلیٹ فارم پہ لڑا ہے. 140A کا جو قانون کی آپ بات کر رہے ہیں، جو وسیم اختر بھائی میئر کراچی تھے، اسی دوران سپریم کورٹ MQM پاکستانی کیس لے کر گئی تھی کہ آئین کا جو آرٹیکل 140 ہے اس کے تحت اختیارات مقامی حکومتوں کو تفویض کی جائے، جو نہیں ہوئی. لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ تمام تر اختیارات صوبائی حکومت ڈیلیور کر دے مقامی حکومتوں کو. لیکن مقامی کی حکومتوں کو، خاص کر پورے پاکستان میں سندھ حکومت کا تو ایجنڈا نہیں ہے کہ مقامی حکومتوں کو اختیارات دیے جائیں. اگر وہ ہوتا تو انہی کا میئر کراچی آج بیٹھا ہوا، انہی کا بلدیاتی نظام پورے سندھ کے اندر رائج ہے، تو وہ اپنے میئرز کو، اپنے UC چیئرمین کو، اپنے وارڈ کاؤنسلر کو بھی اختیارات نہیں دے رہے. تو پھر مطلب یہ سمجھے کہ کل پھر الیکشن ہوں گے اجاز صاحب، پھر MQM بائیکاٹ کر دے گی؟ کیونکہ یہ تو اس کے اوپر تو امپلیمنٹیشن کیوں بائیکاٹ کرے گی؟ دیکھیں MQM پاکستان نے وصولی موقف کے اوپر بائیکاٹ کیا تھا، اور وہ جب الیکشن اناؤنس ہوا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا اسی کراچی شہر کے اندر 53 UCوں کا اضافہ ہم نہیں کروایا تھا بھائی. وہ نوٹیفیکیشن موجود ہے، آپ مجھے پہلے بتا دیں، میں آپ کو بھیج دیتا، یقیناً آپ کے پاس بھی ہوگا. تو MQM پاکستان ہر فورم کے اوپر بلدیاتی نظام کو بااختیار بنانے کے لیے ہر پلیٹ فارم کے بعد آواز اٹھاتی رہی ہے، اٹھا رہی ہے اور اٹھائے گی. اور بلدیاتی الیکشن میں ہم بھرپور انداز میں کنٹیسٹ کریں گے اور اختیارات انشاءاللہ ایوانوں سے لے کر رہیں گے، اختیارات ہم عدلیہ سے لے کر رہیں گے، لیکن مقامی حکومتوں کو ہم پاورفل کریں گے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ MQM پاکستان ہی بلدیاتی نظام پہ ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج میئر مرتضی وہاب صاحب بیٹھے ہوئے، ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی کے بیٹھے ہوئے، PTI کے بیٹھے ہوئے، پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بلدیاتی نظام بھی بااختیار ہو تاکہ کراچی شہر کو ڈیلیور کیا جا سکے، کراچی شہر کو بنایا جا سکے. کیونکہ کراچی شہر سے وابستہ سندھ یا پھر دوسرے علاقے نہیں، پورا پاکستان وابستہ ہے. کراچی شہر بنے گا تو پورا پاکستان سنورے گا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم آنے والے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور انداز میں کنٹیسٹ کریں گے، اور جو ایک روایت رہی ہے MQM پاکستان کی کہ پورے کراچی شہر سے نہیں بلکہ شہری سندھ سے کلین سویپ کرنے کا، یہ وقت بتائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کلین سویپ کریں گے ہم انشاءاللہ. بہت شکریہ اجاز الحق صاحب، بہت شکریہ اجاز الحق صاحب، رکن صوبائی اسمبلی MQM پاکستان کے رہنما تھے. اپنا موقف پیش کر رہے تھے اس حالیہ ملاقات کے حوالے سے بھی، اور ساتھ کارنر جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی. آپ نے سنی اپنا موقف. ناظرین لازمی شیئر کیجیے گا ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں.